بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ مہر محمد داؤد۔ ایک احمدی کو 5 سال قید کی سزا۔ پشاور۔ ایک کم عمر لڑکے عمران علی نے ایک 20 سالہ احمدی عبدالمجید پر 10 ستمبر 2020 کو توہین کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ پولیس نے مولویوں کے دباؤ میں آ کر ان پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 جیم 1860 اور FIR 648 کے تحت 10 ستمبر 2020 کو تھانہ پھانڈو پشاور میں ایک جھوٹا مقدمہ درج کر دیا، جس کی سزائے موت ہے۔ ان کو 13 ستمبر 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ ابھی پشاور جیل میں ہیں اور ان کے گھر والوں کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ ان کے والد ان کی اسیری کے دوران ہی وفات پا گئے۔ اس جھوٹے مقدمے کے آغاز اور ان کی گرفتاری سے لے کر اب تک اس کیس کی سماعت پشاور سیشن کورٹ میں ہو رہی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر اورنگزیب خان اس مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ اس مقدمے کی سماعت کے بعد ایڈیشنل سیشن جج نے ان کو توہین کے الزام سے بری کر دیا، لیکن مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے جرم میں 5 سال کی قید سنا دی۔ موصوف کو کئی سال پشاور جیل میں قید و بند کی صعوبتیں سہنا پڑیں۔ ایک احمدی کے خلاف پولیس کیس، ایک مثالی کیس۔ کراچی 21 نومبر 2022 کراچی میں ایک احمدی وکیل سید علی احمد طارق پر اپنے نام کے ساتھ سید لکھنے کی وجہ سے زیر دفعہ 298 بے 298 جیم اور FIR نمبر 34 172 کے تحت مقدمات بنائے گئے۔ درخواست گزار محمد احمد نے FIR میں یہ موقف اپنایا کہ اس سے قبل 26 ستمبر 2022 کو وہ جماعت احمدیہ کے انتظامیہ کے خلاف مارٹن روڈ کوارٹرز کراچی میں احمدیہ بیت الذکر کو مسجد کی طرز پر تعمیر کرنے پر FIR 527 میں دفعہ 298 جیم کے تحت تھانہ جمشید کوارٹرز کراچی میں مقدمہ درج کروا چکا ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ اس مقدمہ کی پیروی ایک احمدی وکیل سید علی احمد طارق کر رہا ہے۔ کاغذات میں اس نے اسلامی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ سید بھی لکھا ہے، جس کی پاکستانی قانون کے مطابق اجازت نہیں ہے، چنانچہ اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ایک احمدی مذہبی نوعیت کے مقدمہ میں گرفتار۔ بستی احمد پور جکھڑ امام شاہ ڈیرہ غازی خان پنجاب 2 فروری 2022 پولیس نے جھاگ اترا میں ایک احمدی کے خلاف 295 الف کے تحت مقدمہ درج کیا اور اگلے ہی روز انہیں گرفتار کر لیا۔ مبینہ طور پر انہوں نے ایک مذہبی مواد رکھنے والے پینا فلیکس کو اتارا تھا۔ معاندین احمدیت نے حال ہی میں اس گاؤں میں فرقہ وارانہ جذبات کی بنیاد پر اضطراب پیدا کر رکھا ہے۔ انہوں نے ایک پینا فلیکس آویزاں کیا جس کے سب سے اوپر آیت خاتم النبیین لکھی تھی اور اس کے نیچے یہ لکھا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں یعنی قادیانیوں سے خرید و فروخت، تجارت، لین دین، سلام و کلام، ملنا جلنا، کھانا پینا، شادی و غمی میں شرکت، جنازہ میں شرکت، تعزیت اور عیادت تمام مکاتب فکر کے متفقہ فتوے کے مطابق شریعت اسلامیہ میں سخت ممنوع اور حرام ہے۔ قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ مسلمانوں کا اولین ایمانی فریضہ ہے۔ اس پینا فلیکس کا آیت خاتم النبیین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ مذکورہ احمدی نے اس کو پھاڑا تو معاندین احمدیہ جمع ہو گئے اور پولیس سے مقدمہ درج کرنے کو کہا۔ پولیس نے ایک رات ان کو جیل میں رکھا اور اگلے روز جانے دیا، لیکن معاندین احمدیت نے احتجاج جاری رکھا، جس پر
موصوف کو ڈی پی او کے پاس پیش ہونے کو کہا گیا۔ جب وہ وہاں گئے تو ان پر مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ کچھ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک گروہ کی جانب سے انتہائی فرقہ وارانہ نفرت پر مبنی تحریر والے پینافلیکس کو عوامی مقام پر لگانے کے باعث پیش آیا۔ چنانچہ ایسا پینافلیکس آویزاں کرنا تعزیرات پاکستان دفعہ 153 الف اور 295 الف کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس سرعام جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف پولیس نے کیا کارروائی کی؟ اگر پولیس اس قسم کے مذہبی غنڈوں کے خلاف جو ایک مختصر سی جماعت کے خلاف مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں کوئی کارروائی نہیں کرتی تو پھر احمدیوں کو جو پرامن لوگ ہیں ان کے مذہبی فرائض کے انجام دہی سے کس بنیاد پر روکا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مؤثر طور پر ایسے متشدد رویے اور کھلے عام معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کی حوصلہ شکنی کرے؟ احمدی کا دوست گرفتار۔ راجن پور مارچ 2022۔ ایک شخص اپنے خاندان میں اکیلے احمدی ہیں۔ ان کے 3 بچے اور بیوی بھی احمدی ہیں۔ بعد ازاں ان کی بیوی ان سے دور ہو گئی اور اپنے غیر احمدی ماں باپ کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی۔ خاوند اور بیوی کے درمیان بچوں کی عارضی کفالت پر جھگڑا ہو گیا۔ اسی بات کے تناظر میں ان کی بیوی نے ان کے کوارٹرز پر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دھاوا بولا لیکن وہ بے نتیجہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد ان کے سسرالی رشتہ دار عدالت میں چلے گئے۔ 4 مارچ 2022 کو پولیس نے امیر جماعت ضلع راجن پور کو اس احمدی سے دوستانہ رویہ رکھنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا۔ 4 احمدیوں کو امتناع احمدیت آرڈیننس کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ چک نمبر 88 جیم بے ضلع فیصل آباد رجکوٹ ضلع فیصل آباد میں پولیس نے 4 احمدیوں پر زیر دفعہ 298 جیم FIR نمبر 118 کے تحت مقدمہ بنایا۔ مقدمہ احمدیہ مسجد کا مسجد سے مشابہ ہونے اور اس پر کلمہ لکھا ہونے پر بنایا گیا۔ اس مقدمے میں مقامی صدر صاحب اور نائب صدر جماعت کے علاوہ 2 دیگر احمدی نامزد ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ درخواست گزار کوئی مقامی آدمی نہیں ہے بلکہ پولیس خود ہے۔ پنجاب پولیس کا یہ رویہ بالکل نئی بات ہے۔ FIR میں لکھا گیا ہے کہ احمدیوں نے اپنی عبادت گاہ مسجد کی طرز پر بنائی ہے اور اس پر کلمہ بھی لکھا ہے اور یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ احمدیوں نے اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا ہے۔ پولیس کا خود ایسا موقف اختیار کرنا بہت ہی غیر روایتی اور انتہائی غلط ہے۔ مینارے اور محراب کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈیزائن ہے اور اس کی مذہبی اہمیت انتہائی کم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی مسجد میں کوئی مینارے نہیں تھے۔ چنانچہ فیصل آباد پولیس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مینارے بنانے کا اختیار صرف آئینی مسلمانوں کے لیے مختص کرنا نہ صرف غیر مناسب بلکہ غلط ہے۔ احمدیوں کو ایسے مقدمات میں بے ایمانہ طریق پر گھسیٹا جاتا ہے اور اس میں سراسر غنڈہ گردی اور تعصب شامل ہوتا ہے کیونکہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے بھی مینارے، گنبد اور محراب ہوتے ہیں۔ احمدیوں کے خلاف مقدمہ۔ بھولیر ضلع قصور 7 دسمبر 2022 عبدالرؤوف نامی تحریک لبیک پاکستان کے ایک ملا نے سنوکر کلب میں ایک احمدی کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا جو بعد میں بڑھ گیا۔ فریقین کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے اور کچھ لوگوں نے گولی چلا دی۔ مقامی SHO تھانہ پھول نگر نے فریقین کو شام کو تھانہ میں طلب کیا۔ تھانہ میں تحریک لبیک کا مقامی صدر اور دوسرے ملا بھی آ گئے۔ پولیس نے فریقین کے 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور اگلے دن عدالت میں پیش کر دیا جہاں عدالت نے معاملہ باہمی رضامندی سے ختم کروا دیا۔ بعد میں تحریک لبیک کے مولوی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو ملے اور معاملہ کو مذہبی رنگ دے دیا اور احمدیہ مسجد کو مسمار کرنے، احمدیوں کا مکمل بائیکاٹ کرنے اور احمدیوں کو
گاؤں سے نکالنے کا کہا۔ ملا عبدالرؤف نے کہا کہ احمدیوں نے 2 ماہ قبل ان غیر احمدیوں کی شکایت پر پولیس کی جانب سے احمدیہ مسجد کے محراب اور میناروں کو ڈھانپنے کی کارروائی کا بدلہ لیا ہے۔ ملا کے کہنے پر 11 احمدیوں پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ان احباب پر مقدمہ 337A، 337F، 337L، 149، 148، 506B، 337H کے تحت 17 دسمبر 2022 کو تھانہ پھول نگر میں درج کیا گیا۔ تحریک لبیک کی شدت پسند ملا جماعت احمدیہ کے خلاف کارروائیوں کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حال ہی میں احمدیہ مساجد کی بے حرمتی میں اضافہ تحریک لبیک کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ 5 احمدیوں کو امتناع احمدیت قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ وزیرآباد ضلع گوجرانوالہ 11 نومبر 2022 مخالفین نے پولیس کو اس بات کی شکایت کی کہ احمدیوں نے ایک کمرے کے اوپر مینارے تعمیر کر لیے ہیں اور وہ مسجد سے مشابہت کھا رہا ہے۔ وہ اس میں اسلامی عبادات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پر پولیس نے 5 احمدیوں کے خلاف FIR 699 دفعہ 298B اور ج کے تحت تھانہ وزیر آباد میں مقدمہ درج کر لیا۔ یاد رہے کہ یہ مسجد 1915 میں تعمیر کی گئی تھی۔ پولیس نے 2 بھائیوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر لیا۔ چیچو کی ملیاں ضلع شیخوپورہ 29 اکتوبر 2022 یہاں پر مخالفین احمدیت سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اکتوبر 2022 میں مخالفین نے احمدیہ مسجد کے سامنے 295 ج ریڈ زون لکھ دیا۔ احمدیوں نے پولیس کو اس بات سے آگاہ کیا، جنہوں نے اس کو مٹا دیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت 2 احمدی بھائیوں پر غیر اخلاقی امور سے متعلق مقدمہ بنانے کی اسکیم چلائی۔ پولیس نے دونوں بھائیوں کو FIR 878 میں دفعہ 376، 511، 109، 363 کے تحت اس جھوٹے مقدمے میں 29 اکتوبر 2022 کو تھانہ ہاؤسنگ کالونی شیخوپورہ میں مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ ایڈیشنل جج سنجیدہ اختر نے ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کو رد کر دیا۔ آواز شعیب خالد۔